حضرت قاری صاحب کی سرپرستی میں مولانا مدثر صاحب 3 سال سے خود بھی پڑھا رہے ہیں اور 3 دیگر اساتذہ کرام بھی ہیں جو قرآن کریم ناظرہ اور حفظ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اس سال 9 خوش نصیب بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور آج اس مجلس میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت محفل منعقد کی گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس قرآن کا عالم بھی بنائے اور مرتے دم تک اس کا خادم بھی بنائے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور قلعہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے دفاعی حوالے سے۔ تو اس طرح اسلام کی ایک عمارت ہے اور دینی مدارس اس عمارت میں وہ قلعے ہیں جن کو فوجی چھونیاں کہا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت اسلام کے دفاع کے لیے ان قلعوں ہی سے ایسے افراد دستیاب ہوتے ہیں جو اسلام کے پھیلاؤ اور غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دینی مدرسہ قائم فرمایا۔ یہ مدرسوں کی تاریخ بھی انبیاء کے ساتھ جڑی ہے۔ جس طرح مسجدوں کی ایک تاریخ ہے، اسی طرح دینی مدارس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی بنیاد رکھی، تو انہی مسجدوں میں وہ طلباء جو دین سیکھتے تھے رہائش اختیار کرتے تھے، اور کچھ طلباء مقامی تھے جو حاصل کر کے چلے جاتے، اور جو مقیم طلباء تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ جن کا گھر بار نہیں تھا وہ وہیں رہتے تھے، اور ایک چبوترا تھا جس کے نیچے ان کی رہائش تھی، اور اہل مدینہ ان طلباء کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ کھجوروں کے باغات ہوتے، اور جب وہ لوگ اپنے باغوں سے نکلتے کھجوروں کے خوشے توڑ کر وہ آ کر اصحاب صفہ جہاں رہتے تھے اس چھت کے ساتھ، چھپر کے ساتھ، ستونوں کے ساتھ جو لکڑی کے تھے لٹکا دیتے تھے، اور یہ طلباء کی خوراک ہوتی تھی جو وقتاً فوقتاً وہ کھاتے، اور 24 گھنٹے وہیں اس مدرسے میں ان کا قیام ہوتا، اور ان کی کفالت مدینہ کی مسلمانوں کی بستی کے ذمہ تھی۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ نئی چیز نہیں، یہ کار نبوت ہے۔ جتنی مسجد اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ دینی مدرسہ اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ کہ مسجد میں امام ہوگا، خطیب ہوگا جو لوگوں کی امامت کے فرائض سر انجام دے گا، اسلامی معاشرے کو اسلامی تعلیم سے آگاہ کرے گا، افراد سازی کا فریضہ سر انجام دے گا۔ تو یہ کام ایک عالم، امام اور خطیب نے کرنا ہے، ایک مدرس نے کرنا ہے۔ تو امام، خطیب، مدرس آپ کو مدرسہ پرووائڈ کرے گا۔ اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو حافظ کہاں تیار ہوگا، قاری صاحب کہاں تیار ہوں گے، عالم دین کس نرسری میں تیار ہوگا؟ اور پھر معاشرے میں جو اللہ والے لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں شریعت کے قوانین کی تابعداری میں، تو یہ سب کچھ تو مدرسے سے ہوتا ہے۔ مدرسے نے آپ کو مجاہد بھی دینا ہے، مبلغ بھی دینا ہے، مناظر بھی دینا ہے، امام بھی دینا ہے، مدرس بھی دینا ہے،
اس میں آپ کو وقت کا شیخ بھی فراہم کرنا ہے، خطیب بھی دینا ہے۔ تو جب تک مدرسہ نہیں ہوگا مساجد کی آبادی کی شکل نہیں بنے گی۔ مدرسہ نہیں ہوگا تو ممبر سے حق و خطیب آپ کو دستیاب نہیں ہوگا۔ مدرسہ نہیں ہوگا تو قوم کا درد رکھنے والے رہنما آپ کو مل نہیں سکیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جہاں مسجد کی بنیاد رکھی وہی مدرسے کی بنیاد بھی خود رکھی، اور آپ جس مسجد کے امام اور خطیب تھے اسی مسجد کے اندر قائم مدرسے کے آپ مدرس بھی تھے، آپ معلم بھی تھے، اور آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم اور ٹیچر بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کو کتاب اور حکمت کے سرچشمے سے اللہ تعالیٰ خود سیراب کرے گا اور آپ کو تعلیم دے گا۔ تو آپ کی تعلیم براہ راست قدرت کی طرف سے، اور جس وقت آپ کو تعلیم دے دی گئی تو پھر قرآن کریم میں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو جانتے نہیں تھے آپ کو اس اللہ نے وہ سکھایا اور علم عطا کیا۔ اور پھر اس علم کا کنارہ کوئی نہیں، انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی طالب علم کی حدود سے آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگا کریں میری بارگاہ میں التجا کر کے، قل، آپ کہا کریں رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ انسان پوری زندگی طالب علم رہتا ہے، ہر مرحلے اس کو کچھ سیکھنا ہوتا ہے، دنیا کے مزاج کو، نفسیات کو، ماحول کو، سامعین مخاطبین کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کی ذہنی سطح کے مطابق اس نے ان کو بتانا اور سمجھانا ہے۔ اور یہ مدرس اور ٹیچر اور استاذ کا کمال ہوتا ہے جو اپنے مخاطبین اور سامعین کے نفسیات سے واقف نہیں، وہ ان کو تعلیم صحیح طرح نہیں دے پائے گا۔ اس میں کچھ تیز ذہن، کچھ کم ذہن کے، کچھ کمزور ذہن کے لوگ ہیں، کچھ اشاروں میں بات سمجھتے ہیں اور کچھ 4-6 دفعہ ریپیٹ کیا جائے تو بات کو سمجھتے ہیں، کچھ مجمل جملے بولنے سے بات سمجھ جاتے ہیں اور کچھ کو مثالیں دے کر سمجھانا پڑتا ہے، کچھ لوگ مشکل الفاظ کو بھی پک کر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو آسان ترین الفاظ کے استعمال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاذ بنا کر بھیجے گئے، اور قرآن کریم آپ کی اس تعلیم سے بڑا پڑا ہے جو آپ نے سکھایا۔ اس لیے میرے عزیزوں میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ دینی اداروں میں آتے ہیں پڑھنے اور مساجد سے جڑ جاتے ہیں وہ اس کائنات کے عظیم لوگ ہیں، ان کی برابری کا کوئی ادارہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ بے شک یہ مخلوق اور حال، مجبور، وسائل سے دور اور چٹائیوں پر بیٹھ اٹھ کر روکھا سوکھا کھاتے ہیں، لیکن یقین جانے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب بن کر گھر سے نکلتا ہے تو وہاں سے اس کی عظمت شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی مدرسے میں نہیں پہنچا، یہاں آنے کے بعد تو کچھ فضائل اور ملیں گے، لیکن جب یہ وہاں سے قدم اٹھاتا ہے ابھی راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کا یہ عالم ہوتا ہے
کہ اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا لیتے ہیں. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور صرف فرشتے ہی نہیں، فرمایا فضا میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تیسری بات فرمائی کہ سمندر کی تہوں میں جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے دنیا والوں پر رحمتیں اتر رہی. قریب تھا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا اور زمین کو راکھ کر دیتا، لیکن اس طرح کے لوگوں کی برکت کی وجہ سے عذاب رکتا ہے. مخلوق کو آسانی، راحت اور خیر ملتی ہے. اللہ کا غضب ختم ہوتا ہے اور رحمت آتی ہے. اللہ کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے محبت اور آسانی کے فیصلے کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا فرشتے بھی اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج مادہ پرستی کا دور ہے. حب دنیا، حب مال اور حب جاہ میں انسان پھنس گئے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہ اس کو پانے کے لیے اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. وہ کسی قیمت اس دنیا کو قربان نہیں کرنا چاہتے اور وہ مرنا بھی نہیں چاہتے، اور ان کا زیادہ فوکس اس دنیا پہ ہوتا ہے. میری بات پہ ذرا دھیان دیجیے. انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو. جن کا یہ ایمان ہے نا وہ ذرا بلند آواز سے بولے، سردی کو دائیں بائیں کر دے، کوئی ایمانی حرارت کا ثبوت دیں. ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور ہمیں ہم سے بھی زیادہ جاننے والا کون ہے؟ ہماری کمزوریوں کو ہم سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے نسخہ شفا کیا ہے؟ یہ ساری کائنات میں سب سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ تو اب غور کیجئے. جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہے انسان فطرتاً لالچی ہے، اس کو پتہ ہے یہ دنیا کا حریص ہے، اس کو پتہ ہے یہ زر اور زم کے لیے مر مٹے گا، اس کو یہ پتہ ہے یہ اپنی میل کے لیے انسانوں کا قتل بھی کر دے گا، اس کو یہ پتہ ہے یہ اپنی ناک بچانے کے لیے اپنی ہی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرے گا، اس کو یہ پتہ ہے یہ اپنی میل کو اونچا کرنے کے لیے سامنے والے کمزور لوگ جو اس کے سامنے آئیں گے ان کو رون ڈالے گا، ان کا قتل عام کرے گا، اور وہ اس دنیا کو پانے کے لیے ناجائز قبضے کرے گا، یتیموں کا حق کھا جائے گا، وراثت میں بہنوں کا حق بھی سمیٹ جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے پارہ 30 سورۃ الفجر میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میں نے تمہیں بنایا مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا، اور مجھے پتہ ہے کہ تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو، مال میں تمہاری جان پھنسی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھو ہم نے اس کائنات میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ اس انسان کو صرف آپ نے ہمارے آگے جمانا ہے، اس کو ہماری محبت میں پھنسانا ہے، میری عظمت اور معرفت اس کے دل کی زمین میں ڈال دینی ہے، بیج ڈالنا ہے، اور پھر مجھے وہ حیثیت دے کہ دنیا میں اس کو کوئی اور نظر نہ آئے. اس لیے کہ اس انسان کو عزت کرنے کی خاطر میں نے 7.5 لاکھ سال بے ریا عبادت کرنے والے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے اٹھا کے نام بنا دیا کہ اس نے کہا میں اسے نہیں مانتا. میں نے کہا تو اسے نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں مانتا، حالانکہ مجھے تو وہ مان رہا ہے. میرے آگے کو سجدہ رہے تھے، دن رات میری تسبیحات اور آج اور مسائل میں لگے ہے، میرے سامنے تو وہ کبھی نہیں لگا. لیکن جب میں نے کہا کہ آدم کو میں نے اپنا نائب بنایا، یہ میرا خلیفہ ہوگا، تو بس اس کے اندر ایک حسد تھا میرے متعلق. اس نے کہا ہر حکم پورا کروں گا، لیکن اگر آدم کی برتری کو مجھ پر لانا چاہے تو میں یہ نہیں مانتا. میں آدم کو کیوں بڑا مانوں؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
ہم نے تاج کرامت کو بنی آدم کے ساتھ رکھ دیے. ابلیس کہتا ہے میں اسے نہیں مانتا. میں نے کہا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے اوپر برسے گی. فاخرج، دفع ہوگا. انک رجیم، تو مردود ہے، میری رحمت ہے تیرے کبھی نہیں مل سکے گی. نکل جا تیرا میرا رشتہ ختم ہے. اللہ کہتا ہے انسان تیرے لیے میں نے اپنے قریبی کو لائے، اور دنیا میں آنے کے بعد اگر تو مجھے اور میں اس دنیا کا حریص بنے اور غلام بن جائے اور میرے حکموں کو توڑ دے تو پھر بتا سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کروں گا، میں انہیں دنیا کا حریص بناؤں گا، میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اندر نیچے سے زیادہ آگے ہوگا. لیکن میں ان کو گمراہ کروں گا. میں دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دوں گا. یہ پیسے کے پجاری بنیں گے، یہ اپنی ذات میں پھنس جائیں گے. میں ان کو عورت کی غلامی میں ڈال دوں گا. مجھے پتا ہے اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں، میں اس کو وہاں سے ایسے کنٹرول کروں گا کہ اگر جنت میں میں نہیں جا سکا تو میں جانے اسے بھی نہیں دوں گا. لیکن تو ایک مہربانی تھا کہ مجھے قیامت تک زندہ رہا، مجھے مارنا نہیں. اب میری اور انسان کی کھلی جنگ ہے. میں اس کو بتاؤں گا کہ تیری وجہ سے اگر میں زندہ ہو گیا تو اتنی آسانی سے میں جنت کو بھی نہیں رہنے دوں گا. تیری وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا تو اتنی آسانی سے میں تیرے باپ آدم کی میراث کا وارث بننے نہیں دوں گا. اللہ کہتا ہے جو کچھ اور میرا آمنے سامنے مطالبہ ہو جائے میں نے قرآن کریم میں واضح کر کے بتایا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے قیامت تک مدد بھی دوں گا، موقع بھی دوں گا، تو اپنے سارے دورے دار اس کو پھنسا. لیکن یاد رکھ جو میرے ہوگے میرا چاہنے والے میرے کار میں کبھی نہیں پھنسے گے، اور وہ دیکھے گا جو میرے ہوں گے وہ میری محبت میں ایسے ڈوبیں گے کہ میری محبت میں اپنی گردنیں بھی کٹانا سبب سمجھیں گے. زور سے کہو سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. تسی زمین چمٹ گئے ہو تو تسی ہوں اللہ نہیں ہو تو مجھے جب بندہ نہیں چنگا لگنا نہ ہو تھوڑے دیر آ رہے ہیں تسی بھی آگے ہو جاؤ. آپ بھی تھوڑا آگے ہو جائے. جزاک ذرا اگے نہیں ہو سکے تھوڑا سا حال جو میں پتہ لگے جینا ہے. کیوں مولانا شاہ صاحب یہ نہ بعد پتہ لگے میں وٹیں سے خطاب پہ کرنا. جزاکم اللہ. تھوڑا سا آگے بزرگ ٹیگ لگا کے بیٹھے باقی سب آگے ہو جائیں. جو بزرگ نہیں ہے وہ بزرگ بننے کی کوشش نہ کرے وہ ذرا آگے ہو جائے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. اتنا بھی کہیں گے آپ تھلے اندازہ پہ ہونا. جزاکم اللہ. میں آسان پیرائی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تو ہمیں جہنم میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا. جہنم میں ڈالنا چاہتا تو ہمیں مسجود ملائکہ کیوں بناتا؟ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ آہستہ بولو آواز ضائع ہو ویسی. کس کا کلام ہے؟ اور یہ قرآن میں جو اللہ باتیں کر رہے ہیں یہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں؟ تو سنیے پھر اللہ ایک جگہ کیا کہتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ پر یقین کر لو کہ میں جو کہتا ہوں وہ صحیح بات ہے تم یقین کرو اور تمہیں جو نعمت دوں اس پہ شکر کرو. اس لیے کہ ہر ایک کو ہر ایک نعمت دینے والا کون ہے؟ تو شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے دو باتیں میری تمہارے ساتھ کہ میں جو کہوں آمنتم ایمان لاؤ یعنی یقین کرو کہ اللہ سچ بولتا ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میں اگر تم یقین کر لو میری باتوں پر اور شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کو تمہیں سزا دے کے ملے گا کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں سزا دے کے کیا لے گا؟ وہ تمہیں جلانا تو نہیں چاہتا, وہ تمہیں جہنم میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا. اس نے تو ہر موقع پر بخشش کے بہانے بنائے. ابھی شب برات آ رہی ہے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت سنن ابن ابی ماجہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ جب ہر سال 15 شعبان کی رات آئے جسے ہم شب برات کہتے ہیں تو رات کو قیام کرو، جتنا ہو سکے اللہ کے آگے جھکو اور اس کے دل کو روزہ بھی رکھو۔ ان اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ جب اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے اللہ کی رحمت آسمان دنیا کو پہنچ جاتی ہے اور اللہ نے اعلان کرتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے گناہ کی معافی مانگنا والا تو میں اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی شیطان کے جال میں پھنسا ہوا جو آج توبہ کرے میں اس کو بخشنا چاہتا ہوں، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جو پیسے کا محتاج ہے، دولت کا محتاج ہے، جس کی کوئی ضرورت ہے، میں دیکھ رہا ہوں آج آسمان دنیا میں آ کے ایسا کوئی مددگار آئے اور میں اس کی جوڑی پہ بننا چاہتا ہوں، الا من مبتلا، ہے کوئی مبتلا مصیبت فاعافیہ، میں اس کو عافیت دینا چاہتا ہوں، نجات عطا کرنا چاہتا ہوں، الا کلا الا کہا، اسی طرح اعلان ہوتا ہے او حاجت مندو ہم تمہاری حاجتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ساجد شروع ہوتی ہے، پوری رات قدرت آوازیں لگاتی ہے، اب ظلم کیا ہے، رحمت حق بہانا نہیں جائے کہ اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈ رہی ہے اس گنہگار انسان کو بخشنے کا، کہ میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس نے مجھے پھنسا دیا ہوگا، میں ایک ایسا سیزن لے کے آ رہا ہوں تجھے بخشنے کا کہ میری طرف سے آواز لگے گی، تیرا آنسو آئے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ گناہ ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں، گناہ پر تک چلنے سے اصل چور ہے، اور اگر وہ توبہ کر لی شیطان اپنے سر پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے کہ میں نے تو اتنی محنت کر کے اس کو پھنسایا تھا اور اللہ کی رحمت نے اس کو بے پکڑ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، میں ہر سال مختلف مواقع پر کبھی رمضان کی آخری راتوں میں ایسا موقع رکھوں گا، کبھی شعبان میں، کبھی آج جمعے کے دن ایک مقبول بھائی کو دے آؤں گا، کبھی اس موقع پر، کبھی فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وعدہ کروں گا کہ کم از کم جو کر مانگ تو دیکھ تو صحیح میں تیرے لیے راستہ کیسے بناتا ہوں۔ اس لیے رب کہتا ہے میں تجھے جلانا نہیں چاہتا، میں تجھے پھنسانا نہیں چاہتا، میں تجھے خراب نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا، لیکن جس وقت تو میرے مقابلے میں اس کو حیثیت دے گا، اس کو غلام بنے گا، اس کی بات کو یقین کرے گا، پھر دنیا میں مجھے بھی اہمیت کر دیا کہ میں تیری وجہ سے میں نے روزے پہ آیا تھا اور آج تو اس میں یقین کر کے مجھے چل رہا ہے کہ یہ جنگ تیری نہیں ہوگی، اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس جنگ کا فاتح کیوں بن جائے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، زور سے بولیے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایسے نہیں ہوگا، شیطان کہے گا کہ سود کا کاروبار کر پیسے بڑھیں گے، میں کہتا ہوں صدقے سے بڑھے گا، سود سے گھٹ رہا ہے، جب عبداللہ اب میں دیکھتا ہوں کہ شیطان کی بات میں یقین کرتا ہے یا رحمان کی بات پہ تیرا ایمان آتا ہے، یہاں تیرا امتحان ہوگا۔ شیطان جو دکھا رہا ہے وہ فوراً فائدہ نظر آ رہا ہے اور میں بتا رہا ہوں یہ فائدہ آج بند ہونے کے بعد نظر آئے گا، اب یہاں سے سمجھ آئے گا کلمہ پہ تو نے پڑھا تھا لیکن غلامی میری ہے کہ میرے دشمن کی، اب میں نے تجھے چیک کرنا ہے۔ شیطان کہے گا کہ میرے دماغ بند نہ کرنا، جب کھڑا ہے اور اسے بہت بڑی ہوگی ایسا میرے کا مسئلہ آ جائے گا اور جب میری آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اے کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف، اب پتہ چلے گا کہ شیطان نے جو بات میں کھڑا کیا ہے تجھے نماز سے غافل کرنے کے لیے وہ فائدہ فوراً ہے، اور جو فائدہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہے تو تیرا ایمان بند ہے یا ابلیس کی باتوں میں ہے، جو میں چیک کر کے کروں گا، جب میں اتنی آسانی سے میرا تجھے نہیں کہوں گا، اپنے اور پڑھائی کو پرکھوں گا، سچے اور جھوٹے کو پہچانوں گا، دنیا کے سب
نکھار دے گا، اس کے بعد عالمی عدالت انصاف میں تیرا مقدمہ میرے سامنے پیش ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں رب کریم نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں تسلیم کیا، وہ ہماری کمزوریوں میں سمجھتا ہے تو یہ شاگرد میں آپ میں پھنس جاتا ہے اور پھسل جاتا ہے، یہ لالچ میں آپ میں کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ خوف کی وجہ سے بھی بات حق کے راستے کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے ہم نے کمزوریاں رکھی ہیں انسان کے اندر، انہیں کمزوریوں سے ابلیس واقف ہے، کبھی لالچ میں لا کے پھنسا دیا، کبھی خوف میں ڈال کے گرا دیا، اور کبھی عورت کے اندر نشاوت میں پھنسا دیا، کبھی اپنی میں کے اندر پھنسا دیا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ لالچ دونوں میں پھنس جائے گا، حرام کے راستے پہ جائے گا، اگر یہ لالچ میں نہیں پھنسا اس کو شاید خواہاں میں پھنسا دے گا، زنا کے راستے بڑے لگا دے گا، اگر یہ اس طرح سے نہیں پھنستا میں اس کو خوف کے سائے میں بدل میں ڈال دوں گا، نہایت اگر میں نے جانا دیا تو بچے روزے مر جائیں گے اور خدا کو وہ مار دے گا، جیل چلا جائے گا، یہ ہوگا۔ اور کوئی ناجائز قدم اٹھا دیتا ہے کہ میں بھی کیا کروں، مجھے رہتا تھا، اللہ کہتے ہیں یہ تیری کمزوریاں ہے، یہ تیرا رب جانتا ہے، اس لیے رسولوں کو بھیجا ہے انسان کو یہ کمزوریوں کی زنجیروں سے نکالے اور ان کی زنجیروں کو توڑ دے، انسان کو باہر سے بھی پہلے بنا دو، اندر سے بھی پہلے بنا دو، باہر میں شیخ بھی بنا دو، اندر بھی شیخ بھی بنا دو، اور جب اندر باہر میں زنجیر ٹوٹے گے یہ کافی مشکل میں پہنچے گا، مجھے پکارے گا، میں اس کی مدد کے لیے آسمان سے اپنے فرشتے نازل کر دوں گا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اونچا بولو، کون ہے؟ اللہ ہی۔ کون ہے؟ ابو جہل بھی کہتا تھا مدد اللہ کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ بھی کرتا ہے، کچھ اور بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف کون ہے؟ اونچا بولیں۔ اللہ کی ذات پہ جھگڑا نہیں تھا، ہی اور بھی کا جھگڑا تھا۔ کیوں حضرت جی؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس تلوار نے تمام جھوٹے خداؤں کو کاٹ دیا، الا اللہ، مگر ایک ذات ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو۔ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اور جیل سے نکال کے مصر کی حکومت کا بادشاہ بنانے والا کون ہے؟ اور بڑے بڑے بادشاہوں کو وہاں سے اٹھا کے ملک بدل کروانے والا کون ہے؟ تو عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ابلیس عزت سے رفت میں تھا، ایک منٹ میں اٹھا کے ذلیل کر دیا، اور آدم مٹی اور گارے میں پھنسا تھا، ایک لمحے میں اٹھایا اور کائنات کا سردار بنا دیا۔ تو کائنات کا اختیار، اقتدار، بادشاہی کس کی مٹھی میں ہے؟ زور سے بولو، کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر کون ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، ذرے ذرے کا پورا پورا ہمیشہ کا علم رکھنے والا کون ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو اپنے پورے کنٹرول میں لینے والا کون ہے؟ ہر چیز کو ذرے سے لے کے آسمان تک کو تنہا اکیلا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جو ہر مخلوق پر حکم کس کا چلتا ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ دشمن بڑا چوکنا ہے، اس کمزور انسان کو جہنم میں ڈلوا دے گا، تو ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا اگر دنیا میں تو انسان کو بگلانے کے لیے جائے گا تو میں اپنے نبی بھیجوں گا، جن کو تو بگلائے گا نبی ان کو سمجھانے کے لیے جائے گا۔ شیطان تو یہ کہے گا یہ کر کامیاب ہوگا، میں کتاب اتار کر کہوں گا نہیں یہ کر کے کامیاب ہوگا، اس لیے اب سب کے سمجھانے کی جنگ ہے، میدان کھلا ہے، شیطان اور اس کے کلندے اپنے کام کریں گے، میرے کلندے اپنا کام کریں گے، انسان کو عقل بھی دی ہے، آنکھ بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے، ثواب بھی دی ہے، قوت ارادہ بھی دی ہے، اپنے تمہیں زندہ جاگتا ہنستا ہنساتا سنتا اور دیکھتا بنایا ہے، کائنات کی قوتیں میرے سامنے ہیں، آنکھیں تمہیں دی ہے،
کہ سن کر فیصلہ کرنا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہم نے تیرے مجموعے میں بات کو نہیں بنایا اس لیے اختیار بھی دیں گے کہ تم مریض کی ماں یا خدا کی ماں ہم نے مرنے کو کہہ دیا ہے. زبردستی کرنا نہیں کروانا, زبردستی میرے اور تیرے کروانا, تلوار بات نہیں کروانا. یہ آپ نے ان پہ حرام کر دیا ہے. انسان کو یہ نہیں سمجھائے گا, کم نہیں سمجھاؤ گے. شیطان بھی کہے گا, میں بھی کہتا ہوں گا, اور انسان کیا کہیں گے کہ آپ غور کرو, اب فیصلہ تم نے کرنا ہے تو میرے لیے کرنا ہے. سچا کون ہے؟ ابلیس ہے یا خدا ہے؟ سچا کون ہے؟ نبی ہے یا شیطان ہے؟ سچا کون ہے؟ اس لیے راستے ہم نے بتائے گے, اور یہ راستے سامنے رکھنے کے بعد اور انسان تیری کے پھیلنا تیری کے دنیا تیرے سامنے ہوگی. تمام زندگی جب تم نبی کی بات پہ جب بیٹھ کے دل میں کہے گا اے رسول اللہ, میں ایک اللہ کے لیے حیثیت دیتا ہوں, میں کہتا اپنے کسی کو نہیں دیتا ہوں, لیکن میں رسول سے محبت کرتا ہوں. اب کے بعد کسی سے نہیں کرے گا, اب اسلام میں رسول کی بات کرے گا, اس کو کسی کو نہیں کرے گا. اگر جانیے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دل میں تیرے خدام قوم کے ہاتھ میں بس کلمہ دل سے پڑھتے رہیں گے, میں جنت میں کے نام دیکھتا رہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, کہ دنیا سے جاتے ہوئے جس شخص کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ, اسے اللہ کہاں داخل کرے گا؟ زور سے بولو. تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ تو پھر سارا راز لا الہ الا اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. اب سنیے, رسول دنیا میں آئے, آخری رسول, انہوں نے کیا کمال کیا, غور کرنا بھائی. بات کو میں ذرا آگے بڑھا کے پھر اختتام تک لے جاؤں گا. میرا عنوان تقریباً پورا ہونے والا ہے, بیسک بات میں کر چکا ہوں. ابھی جب میں نتیجہ رکھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا. توجہ رکھیے گا. میرے نبی اس دنیا میں آئے, جس ماحول میں آئے وہ بے رحموں کا ہے, ظالموں کا ہے, قاتلوں کا ہے, مشرکوں کا ہے, شرابیوں کا ہے, زانیوں کا ہے, مفاد پرستوں کا ہے, شرک میں پھنسے ہوں کا ہے, ظالم کو سجدہ کرنے والوں کا ہے, بچیوں کو زندہ زمین میں دفنانے والوں کا ہے, علم سے عاری اور ناشنا لوگوں کا ہے, کتاب و قلم کے تاج سے ناواقف لوگوں کا ہے, انسانیت سے خالی معاشرہ ہے. انہوں نے بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھائیں, قرآن کریم اپلائی کریں, یہ پڑھیں, ان کے دل کی زمین پر قرآن کی بارش کے قطرے پھینکیں, اور یہ آپ نے پڑھنا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اور جلد بازی نہیں, ایک ایک لفظ وہ سنیں دھیان سے, خاموشی سے, پھر اس میں غور کریں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اللہ کہتے ہیں قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے کہ آپ دلوں پر تالے ہیں, کہ کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اللہ کہتا ہے تم سے کچھ باتیں کر رہا ہوں رسول کی زبان سے, اس کو سنو رب کیا کہے, اور پھر اس میں غور کرو, اس میں غوطہ لگاؤ کہ اس میں تمہارے لیے کیا سبب ہے. بس جب غور کرو گے, بس جب غوطہ لگاؤ گے تو قرآن تمہاری بند کرنے کھولنے لگ جائے گا, تمہارے وجود پر اثرات آئیں گے, اللہ کی خشیت آئے گی, اللہ کی عظمت آئے گی, اللہ کی معرفت کا یقین ہوگا, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی طرف پیدا ہوگی. اور یہ قرآن جب نبی پڑھے گا, یہ کہیں اس دنیا کے بت کو کاٹے گا, کہیں یہ نفس کے بت کو کاٹے گا, کہیں یہ مال کے بت کو کاٹے گا, کہیں یہ برابری کے بت کو کاٹے گا, کہیں یہ رسم و رواج کے بت کو کاٹے گا. دنیا میں یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ سے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ 300 سال کے آگے جھکتے تھے, اور یہ شرک تھا, بس اس سے الگ ہوئی تو وہ جنت کے مالک بن گئے. یہ پوری دلیل نہیں ہے. پوری دلیل کیا ہے کہ 300 سال تو وہ تھے جو باہر تھے, جن کے آگے وہ جھکتے تھے, لیکن کچھ وہ ان کے رکھتے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے تاخیرہ دیکھنے ایسا شخص جو اپنے خواہش سے اپنے زمین کے خدا سے بچتا ہے, جس طرح اللہ کی ماننی چاہیے اس طرح وہ اس کی تابعداری کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ جا
عالم ہے، علم کی ڈگریاں بھی اس کے پاس ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک شرک تو وہ ہے کہ نام کے آگے، نظر کے آگے، وقت کے آگے، یقین کے آگے، یقین کے آگے، نظر کے آگے، بیٹیوں کے آگے، اور سورج کے آگے، چاند کے آگے، تارے کے آگے، میل کے آگے، بلیوں، سانپوں، بھیڑوں، گایوں کے آگے جھکے۔ ایک شرک کی وجہ شکل ظاہر ہے اور ایک باطن میں ہے، تو یہ شرک کو چھوڑ دیا ہے، وہ توڑ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح مال کی محبت ہے، یہ ایسی محبت ہے جو اللہ کے آگے جھکنے سے اس طرح نہیں ہے، یہ حب مال کے حب میں پھنس چکا ہے، یہ اس کا بنائی ہے، یہ انانیت کے دل میں پھنس چکا ہے، یہ برادری کے دل میں پھنس چکا ہے، یہ تعلقات کے حب میں پھنس چکا ہے، یہ جائیداد کے حب میں پھنس چکا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر کا شرک ہے، رسول کے بھیجا ہے، اپنے اندر بڑی بات کرنا ہے، بڑی بڑی بات کرنا ہے۔ رسول قرآن کرتے جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یہ دنیا بھرنے لگا ہے، یعنی اعلان کرتے ہیں یہ دنیا مال اعلان کتنا ہے، کئی اعلان کرتے ہیں یہ دنیا عربی زبان ہے، کئی اعلان کرتے ہیں یہ دنیا کو رکشہ نظر دیا جائے گا، کئی اعلان کرتے ہیں زمین پہ بڑے آدمی مکان پہ جائیں گے، آدمی کے بارے بن جائیں گے، کہیں بتایا ہے کہ یہ اولادیں کل تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی، اور یہ چیزیں کر کر کے بہت بڑھ کے مثالوں کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے، زندگیوں کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے بار بار اپیل کی ہے، ایک شخص کو بتائی ہے اپنا کہ اس کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ مال سے کچھ نہیں ہوگا، محل سے کچھ نہیں ہوگا، برادری سے کچھ نہیں ہوگا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں آواز سے کچھ نہیں ہوگا، تعلقات بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ساری میں زندگی ہے جن میں شیطان نے انہیں پھنسا دیا تھا، اور رسول نے ایک شخص کو آزاد کیا ہے، اور پھر یہ بہت صحابہ کرام ہیں جو باہر کے بتوں سے بھی آزاد ہوئے، اندر کے بتوں سے بھی آزاد ہوئے۔ اللہ نے توحید کی اعلیٰ منزل پر نبی کی جماعت کو لا دیا۔ اب سنیں کیسے، مثال سے سمجھیں گے آپ۔ کہاں گیا تھا نا اصلی توحید ہے دوئی ہے، میں نے پہلے پوچھا تھا، ذرا غور کیجئے، میں عرض کیا کرتا ہوں۔ عموماً چار چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایمان، میرے ساتھ بولتے جائیں، کیا ہے؟ ایمان، جان، مال، تعلقات۔ اس میں آ کے انسان خراب ہوتا ہے۔ مال بنانا ہے، جائیداد بنانی ہے، پیسہ بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، بنگلہ بنانا ہے، زمین سمیٹنی ہے، پیسہ ہوگا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب پیسہ جیسے بھی آئے، چوری ہو، ڈکیتی ہو، غبن ہو، غصب ہو، کرنا ہے، حلال حرام چھوڑو، یہ مولویوں کی بات ہے۔ ہمارے استاد جی تشریف لے آئے، حضرت مولانا فتح محمد صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کا آنا قبول فرمائے، مفتی حسن صاحب بھی تشریف لائے۔ السلام علیکم استاد جی، ٹھیک ہے؟ استاد جی کرسی پہ بیٹھو، بس میں کھڑے ہو کے گل نہیں، تسی ادھر بیٹھو، تسی بیٹھو نا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت، مفتی صاحب حضرت ادھر صوفے دے ہو، آؤ نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا فارغ ہو گئی؟ توجہ ہے؟ میری طرف دیکھیں، توجہ ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ کتنی چیزیں؟ زور سے بولو۔ ایمان، جان، مال اور اچھا بولو۔ ایک بندے کے پاس پہلے اس کے دماغ میں ہوتا ہے مال زیادہ ہوگا تو مسئلہ حل ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ایک وہ بت ہے جس میں یہ پھنسا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے؟ اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ یہ جو غیر ہے نا، اس کو سمجھنا ہے، یہ غیر کیا چیزیں ہیں؟ یہ جملہ بھی جس نے بنایا کمال کیا، خدا کی قسم۔ سب کچھ صرف اور صرف کس سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے سوا غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے، بولو کہاں آ جائے؟ اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہی توحید کامل ہے۔ سنیں، اب یہ چار چیزیں ہیں۔ ایمان کا مطلب اللہ سے ہونے کا یقین، مال کا مطلب مال نہیں ہوگا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مال سے ہونے کا یقین پیدا ہو گیا۔ اب مال لینا ہے، بنانا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، چوری ڈاکہ،
جو بھی کرو کرو جی، مال آنا چاہیے، بہنوں کا حق وراثت میں کھا جاؤ، یتیموں کا حق بٹوار خانوں میں نمبر آگے پیچھے کر کے قابو کرو، پیسہ آؤ، پیسہ آئے گا تو جو ہم چاہیں گے وہ کچھ ہو جائے گا، ہر جگہ ہماری بات چلے گی۔ ایک مائنڈ تجھے ہے، گویا کے اندر ایک کمزوری ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ہم خراب ہو جائیں گے، پیسہ بنانا ہے۔ اب جب پیسہ آ گیا، ایک تجھے اندر کا وہ بت ہے جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، یہ اس کو موحد نہیں بننے دے گا۔ دوسرے نمبر پہ تعلقات، انسان کا ذہن ہوتا ہے میرا بڑے شخص اپروچ والے سے تعلق ٹائٹ ہو، تو جب کسی سے ان بن ہوتی ہے کہتا ہے تو پتہ ہے نا منڈا، ایک فون کراتا ہے اور روح کایا پلٹ جاتی ہے، تو وہ بھی مخلوق ہے۔ بعض دفعہ ایک میں ہے، انسان اپنی میں کی خاطر، عرب کے لوگ اپنی ناک بچانے کے لیے بچیوں کو زندہ زمین میں دفناتے تھے، اگر بچی زندہ رہی کل شادی ہوگی دوسرے کے گھر میں جائے گی تو میری تو عزت ختم ہو جائے گی، میں تو فارغ، میری تو حیثیت گئی، میں تو ڈاؤن۔ اب یہ وہ میں کا بت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جان کے نام سے۔ تو یہ تین قسم کے بت اندر تھے، کتنے قسم کے؟ سنیں، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں 360 سے ان کو آزاد کیا، اب اندر کے تینوں سے بھی، اور یہ اندر والے تین باہر والے 360 سے زیادہ پھر پاور ہے، اس میں مسلمان بھی پھنس گیا ہے۔ اس لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا 1.25 لاکھ لوگوں نے کلمے کے ساتھ باہر کے بتوں کو گرایا، پھر رسول اللہ کی صحبت میں رہ کے تزکیہ ہوتا ہے، آپ مزکی ہیں، اور ایسی پوزیشن میں اب آپ ان کمزوریوں کو جہاں سے ابلیس اس کو کنٹرول کر سکتا تھا، ان تمام چیزوں کا آپ نے کما کر دیا کہ یہ شہوت میں ہاتھ دراز کر جاتا ہے، یہ لالچ میں ہاتھ دراز کر جاتا ہے۔ اس لیے ایک ایک چیز کو آپ نے اس بت کو توڑا ہے، بت مار اور بت جا سے نکالا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، دنیا میں کہتی ہے کہ ہجرت ہوگی، ارے ہجرت کیسے کہتے ہیں؟ مکہ چھوڑ دیا، جلادے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، یہ ہجرت کی ظاہری شکل ہے، اصل شکل نہیں ہے۔ ہجرت ٹیکٹکس سے ہے جو اصحاب رسول نے کی ہے۔ ارے غور کیجیے گا، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت کیا ہے، اور اللہ و رسول کے نام پہ کہ ان کو 13 سال مکہ میں ایک سال پڑھایا ہے کہ صرف اللہ سے ہونے کا یقین ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دل سے لگا دو، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج جب یہ 13 سال پتھر کھانا مارے کھانا ایک کھاتے کو باس کہتے تو ہم کے عقیدے میں مضبوط ہے۔ اللہ کہتا ہے اور میں چیک کرتا ہوں کہ واقعی اندر سے بھی پورے ہوتے ہیں، اسلام مکمل ہوتے ہیں، تزکیہ ہوتے ہیں، آزادی ہوتی ہے، ان تمام سے دینوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ رب کریم نے امام بنا اے مصطفیٰ ان کو کہو مکہ چھوڑ دے، اس سے بڑے طرح سے آزادی کا امتحان ہے۔ ایک مال کی محبت آیا موجود ہے نہیں ہے، بنی بنائی دنیا ہے، مقام ہے، جلال ہے، بہار ہے، بلاد ہے، بڑا بدلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان بچانا ہے، مدد بے مدینہ ہے، میرا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے، اور کس کے پاس رہ ضروری ہے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن چھ کے ہاتھ پوچھے میں پیغام کے اندر کی مسائل سے پوچھتا پیغام کے فیصلے میں حامل ان کے دلوں کی دنیا میں اللہ کی محبت اور معرفت کا وہ بیچ رہا ہے۔ ایک شخص بھی نہیں کہتا ہے اللہ کے رسول کے علاقے کیسے چھوڑے، مقام کیسے چھوڑے، ہم نے بیچنے کو دے جو پیسے نہ رکھے، پیسہ نہیں ہوتے تو کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، حیثیت کیا ہوگی، لیکن نبی نے بھی میرا چھوڑی ہے، اصحاب نے بھی چھوڑی ہے، مقام چھوڑے ہیں، بڑا چھوڑے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، یہ دنیا کا دکھایا ہے۔ ابلیس نے اپنے بیوی میرے راستے کے ساتھ یوں کیا کرتے ہیں، اس لیے اس وقت سے روک دیا، میں اپنے امتحان میں 100% نمبر لیے ہیں، اور دوسرے کے برابری کے ساتھ ہم لوگ ہیں بڑے بڑے کام کے بعد جاؤ گئے سرکاروں سے بات کے بعد ایک دوسرے بدتری حریت کے آگے بڑھا دیا ہے اور دنیا میں بتایا ہے دنیا مار کی محبت سے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے یہ کبھی جھوٹ نہیں کریں گے، ہدایت نہیں واقع نہیں کریں گے، اپنی نہیں کریں گے، چین نہیں کریں گے، غلطی نہیں کریں گے، کسی کا نام نہیں کریں گے، یہ ویسے نہیں کریں گے، یہ بدلا نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مان کے والا ہے، ہم نے بچوں کے ہاتھ میں اپنا ہے، یہ کرتے دار نہیں کریں گے، کرتے نہیں کریں گے، لیکن جسٹس نہیں کریں گے، انصاف کا قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ معلوم کے دل سے دور ہو گیا ہے اور ہم نے اپنا انصاف اپنے سے جاتا ہے، ہم نے اپنا بدلو آیا ہے، یہ خلیفہ وطن بھی بن جائیں گے، تو یاد رکھنا کہ ایمان میں بھی ان کو حق سے لانے نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ تربیت ہے اور یہ علیمہ میں جاتا ہے، میرے باپ کا بھائی کچھ نہیں رہا، بڑے انتظام میں ان سے ایک بچہ ہے، میں بدل ہے، زمین بدل ہے،
منه وہ عمارت دیتا نہیں ہے، وہ مال سے بدائی نہیں بنے ہیں، وہ جان سے پتو ملا نہیں ہے، وہ تنکات سے پتو نہیں بنے ہیں، ایمان میں ثابت ہے تو جب مشکل آئے گی تنزل علیہم الملائکہ، اور ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا مشورہ حاصل کرنا۔ نبی ساری رات سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، ربا تجھے انہوں نے نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، پل صراط نہیں دیکھی، قبر کے اندر کی زندگی نہیں دیکھی، میں نے کہا تھا یہ ہے، اور مجھ پر اتنا یقین اور تیری بات پر یقین کہ انہوں نے بنی بنائی دنیا جس سے سب کچھ ہونے کا یقین نظر آ رہا تھا اڑا دی، اب ان کا یقین صرف اور توکل کس پر ہے کہ تلواریں زیادہ ادھر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ بچانے والا کون ہے، وہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، نکال دیا مکہ سے، لیکن ایمان ہے کہ عزت دینے والا کون ہے، زور سے بولو۔ آج اس یقین، ایمان اور شکر گزاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ایمان 100% پیٹ پہ ثابت ہو چکا ہے، اصلی ہے، منافق ہوتے تو قربانی کبھی نہ دیتے۔ اے اللہ 313 بندہ کھڑا ہے، مقابلے میں 1000 ہے، 3 ساڑھے 3 کافروں کے مقابلے میں 1 ہڈیوں کا ڈھانچہ مسلمان ہے، اور یہ 3 کلاشن کوفر والے ایک خالی ہاتھ کے مقابلے میں آئے۔ آپ نے عقل کیا کہتی ہے کہ کس کی جان جائے گی؟ آپ چیک کریں، صحابہ کو موت نظر آ رہی تھی، لیکن جو جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں یقین نہیں کرنا، یقین کس پر کرنا ہے؟ زور سے بولو۔ اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ میں زندے سے مردہ نکالنے پر قادر ہوں اور مردے سے زندہ نکالنے پر قادر ہوں۔ زور سے بولو۔ انہونی کرنے پر قادر کون ہے؟ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں ہوں، اس لیے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور پچھلی ہسٹری میں بڑی دفعہ ایسے ہوا، بڑے بڑے لشکروں کو میں نے مٹھی بھر مجاہدوں سے پلٹ کے رکھ دیا، میرے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، ابابیلوں سے ہاتھوں کو الٹا اور پلٹا کے رکھ دیا ہے۔ میں نے تمہیں قرآن میں بتایا تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو زور سے بولیے کہ ہر مشکل میں مدد کرنے والا کون ہے؟ ہاں ربا، باہر کے بت تو کلمہ پڑھتے توڑ دیے تھے، اندر کے بت ٹوٹتے ہوئے آج 15 سال لگے ہیں، اب یہ وہ ایمان والے ہیں جو میں نے لا کے کھڑا کر دیے۔ اب چیک کر ان کو کہ رسول کی نبوت کی جو ذمہ داری تھی مکمل ہو گئی ہے نہیں، یہ عظیم کام بھر کر رسول کیا کرتا ہے، وہ غلامی سے نکال کے اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور وہ بتاتا ہے یہ ہے وہ اصل انسان جس کو رب نے اپنا خلیفہ قرار دیا تھا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور نیک اعمال اختیار کر گئے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو اس اپنی زمین میں حکومت عطا فرما دے گا۔ ظاہر یہ ثواب نہیں ہے کہ تم کبھی حاکم بن جاؤ گے، یہاں تو جان پھنس گئی ہے، بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن میں تو تم سے ایگریمنٹ کر چکا تھا کہ میں تمہیں حاکم بنا کر رہوں گا، ان بڑے بڑے چودھریوں، زمینداروں، وڈیروں، بدماشوں، ان سب کو پابند زمین کر دوں گا، اور آج وہ وقت آ چکا ہے، نظر آ رہا ہے کہ تم پابند زمین ہونے والے ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلے گا اصلی خدا کی طاقت کیا ہے، نقلی خدا کہاں چلے گئے، اب پتہ چلے گا رب کا جو اصلی وعدہ وہ سچا ہے یا شیطان نے جو بتایا تھا وہ وعدہ سچا ہے۔ آج یہ ایمان اپنا رنگ تمہیں دکھائے گا، اس لیے نبی نے فرمایا اے میرے دوستوں، میرے شاگردوں، میرے بیٹوں، آج سو جاؤ، کل 2 بجے، کل 3 بجے، 17 رمضان ہو، بڑا مشکل دن ہے، سارا دن میں دشمن سے لڑنا اور جہاد کرنا ہے، اس لیے ابھی سو جاؤ، سفر نمبر پر آئے ہو تاکہ تمہاری اتنی بجے تحریر ہو، ذرا بہترین ذرا طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو تو دشمن سے سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کر سکے۔ سو جاؤ اے رسول، آج بھی سوئیں گے؟ کہا نہیں، آج صحابہ سوئیں گے، محمد ساری رات سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی برگاہ میں التجا کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ دنیا کے اسباب کٹ گئے، اب بس اللہ ہے اور اللہ کا یہ بندہ ہوگا۔ ساری رات نبی روئے،
یا اللہ اگر یہ کٹ گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. بس یہی جمع پونجی ہے کل. ہر چیز قربان کر دی ان کو بنانے کے لیے. آج اگر یہ بچتے ہیں تو دنیا میں تجھے سجدے بھی ہوں گے. اب یہی ہے تیرے وہ بندے جو تیرا نام دنیا میں اٹھائیں گے، ورنہ ساری دنیا تیری باغی ہے. اس لیے ربا تو مدد کر، تیرا وعدہ سچا ہے. تو پھر ابھی صبح کا ٹائم آیا ہی تھا، اللہ نے فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجا، جاؤ رسول کو جا کے کہو اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، رب کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے. ایمان والوں کو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جمائے گا. تم دوسرے کے پاس سے اے ربا آج میرا پاس ہے، یہ شکست کھائیں گے. لوگ نہیں کہیں گے صحابہ مارے گئے، لوگ کہیں گے سچا خدا ہار گیا، جھوٹے خدا جیت گئے، شیطان سچا ہے، تمہارا خدا جھوٹا تھا. آج میرا کا مدد ہوگی. اس لیے ربا امتحان ہے، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ کہتے ہیں نبی سال اٹھا، جبریل پیغام دے، محمد سال اٹھائے. اللہ وعدہ کرتا ہے آج میدان بدر میں ان صحابہ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ اتار دے گا. کتنا فرشتہ؟ اب اللہ کیا کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کہتا ہے تم تو بڑے کمزور تھے، لیکن میدان بدر میں تمہاری مدد کرنے والا کون تھا؟ شام کو جنگ کے بعد نتیجہ آتا ہے 70 مسلح کافر قتل ہو گئے سردار سمیت، 70 قیدی بن کے زنجیروں میں قید کر دیے گئے، باقی میدان سے خوف کی وجہ سے بھاگ گئے. 313 نہتہ مسلمان، 14 شہید ہوئے، باقی سب کو رب نے فاتح بنا دیا. تو مدد کرنے والا کون ہے؟ آج اجتماعی مدد کا دروازہ مسلمانوں کے لیے رسول نے کھلوایا. بس نبی کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. پھر رسول چند سال دنیا میں رہ کے 11 ہجری میں چلے گئے، ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا. اب پھر صحابہ 100 سال تک اس دنیا میں رہے. پوچھیں استاد جی تشریف فرما ہے کوئی ایک جنگ اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں جس میں ان کو کبھی شکست ہوئی ہو؟ ایک جنگ بھی نہیں، شکست ہی نہیں. ہر میدان میں صحابہ تھوڑے، دشمن زیادہ ہوتا تھا، اللہ عرش کے آسمانوں کے دروازے کھول کے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیتا تھا. اور پھر اسی رب نے وعدے پورے کی، حکومتیں بھی دی. 8 ہجری میں مکہ میں حکومت قائم ہو گئی. وہی بلال جس کو مارا گیا ملک شام کے گورنر بنا دیے گئے، ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر بنا دیے گئے، سلمان فارسی دنیا کی سپر پاور ایران فتح ہوئی مدائن دارالحکومت کے گورنر بنا دیے گئے. تو ایمان سے بتاؤ جن کو ذلیل کیا جانے کا پروگرام تھا ان کو عزت دینے والا کون تھا؟ اللہ کہتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں قرآن میں جو میں نے بتائی تھی ان کو، انہوں نے یقین کیا، اس پہ چلے، ان کی زندگیوں سے حرام بھی نکلا، غلط بیانی نکل گئی، ظالم کے آگے جھکنا نکل گیا، غیر کی اطاعت جو میرے حکم کے خلاف ہو وہ نکل گئی. اور پھر تم چیک کر لو، پھر جب ہم نے ان کو حکومتیں دی، پوری دنیا آدھی دنیا پہ چھائے، کسی پر مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے، اقربا پروری کا الزام نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. پھر انہوں نے کبھی چیف جسٹس یا جج بن کر بے انصافی کا فیصلہ کیا. 100 سال کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام کے دل بدل گئے، ان کے اندر کی کیفیات چینج ہو گئی، جیسے رب چاہتا تھا. تو یہ سارا کمال تھا اللہ کے قرآن کا اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کا. اور دینی مدرسہ یہ چیز پڑھا رہے ہیں. تو مدرسوں کو قائم رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ زور سے بولو. آج بھی آپ کے سامنے جتنی کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں، دینی مدرسے کا کوئی شخص نہیں اس میں. مغربی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اتنے بڑے بڑے سکندر ہیں اور پھر بھی لوگ اسی طرف بھاگ رہے ہیں. نہیں جی وہ نظام بڑا ٹیٹ، اس میں بڑی عزت ہے. کیا عزت ہے؟ اس کو چیک کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اصل یہ وہ چیز ہے جو اللہ لایا ہمیں اونچا کرنے کے لیے. قرآن کریم پڑھیں گے، اولادوں کو پڑھائیں گے، مدرسوں کے ساتھ جڑیں گے، علماء سے تعلق رکھیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں وہاں جو بھی اہل حق کی مسجد اور عالم دین سے رابطہ رکھیں. یہ یاد رکھیں جتنا مسجد و مدرسوں سے دور رہیں گے اتنا گمراہ فرقوں کا لقمہ بن جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے یوٹیوب چینل بنایا، وہ علماء کے خلاف فقہاء کے خلاف بولتا ہے، ایسے کرتا ہے، لوگ گمراہ ہو گئے. اس کے چرچے پر آپ تقریر میں بتائیں. بھائی میں کیا بتاؤں؟ آپ اگر چیک کریں وہی لوگ اس کے لقمہ تر بنے جو یا تو کسی اللہ والے سے بیعت بھی نہیں تھے، تبلیغی جماعت میں چلہ تک ان کا نہیں لگا،
علماء سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، مدرسوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، ایسے لوگ ان کے آگے پھنس گئے۔ اور جو ان 4 راستوں سے کسی ایک سے بھی جڑے ہیں، یقین جانے وہ لوگ ان کو قابو نہیں کر سکے۔ تو علماء سے تعلق جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ زور سے بولو۔ یہ آل حق کا مدرسہ ہے، یہ علماء آپ کو نورانی چہروں والے نظر آ رہے، اور قاری حسن صاحب کتنی زندگی کا دور گزارا، اور ہزاروں بچے یہاں سے حافظ بن کے گئے، بڑے بڑے علماء جو دینی مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں اس وقت۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ کار نبوت ہے۔ تو جن بچوں نے آج حفظ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ اس دین کا عالم بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کا خادم بھی بنائے، اور اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔